امانت دار بنو. امانت کے بغیر مسلمان کی پہچان نہیں. دیندار، امانت دار. امانت آئے گی تو دین آئے گا. امانت ہماری پہچان ہے. مسلمان کی پہچان امانت ہے. اللہ اعلان کر رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. قرآن کا اعلان ہے ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امانت دار کے سپرد کرو. میرے خیال ہے میری گال سمجھ بھی آتی تو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ کا حکم ہے امانت دار کو دو. کسی کی امانت ہڑپ نہ کرو. کسی کی امانت کھا جاؤ گے. ملک کی امانت ہے، ملک کے سپرد کرو. سرکار کی امانت ہے، سرکار کے سپرد کرو. بہن بیٹی کی وراثت والی امانت ہے، بہن بیٹی کے حوالے کرو. غریب کی امانت ہے، غریب کے حوالے کرو. یتیم بچے کی جائیداد ہے، وہ اس کے حوالے کرو. قرآن نے کہا ہے یتیموں کا مال تبدیل بھی نہ کرو، یتیموں کا مال ہڑپ بھی نہ کرو. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ. اللہ کہتے ہیں یتیم کے اچھے مال کو گندے مال کے بدلے میں تبدیل نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے ہڑپ نہ کر جاؤ. سڑک کے قریب زمین اپنی رکھ لی، یتیم کو جنگل میں کوہ سلیمان پہ پھینک دیا. اللہ کہتے ہیں خبردار، میں یتیم کا رب ہوں. تم نہیں جانتے یتیم کے حقوق. میرے رب نے اپنے نبی سے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا. میرے نبی آپ خود یتیم پیدا ہوئے ہیں، یتیم کے حقوق کا خیال کرو. اللہ کیا کروں؟ فرمایا اما الیتیم فلا تقہر. یتیم کو نہ دباؤ. ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا. قرآن کہتا ہے یتیم چھوٹا بچہ ہے، اس کی امانت تمہارے پاس ہے. رقبہ، جائیداد، پیسہ، سونا، چاندی چچا تایا کے پاس ہے، رشتہ داروں کے پاس ہے. اس لیے جلدی فضول خرچی میں ہڑپ نہ کر جاؤ. اس یتیم کو جوان ہونے دو، بالغ ہونے دو. جب یہ یتیم سمجھدار بن جائے اس کی امانت کے حوالے کرو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. جب وہ سمجھدار ہو جائیں یتیم کا مال یتیم کے حوالے کرو. وَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. گواہ بھی بناؤ، تمہارا دامن صاف رہے. کل کو کوئی تم پر الزام نہ لگائے یتیم کا مال کھا گیا. بیوہ عورت کی امانت اس کے حوالے کرو. میرے نبی نے یتیم کے بارے میں فرمایا یتیم بچہ جب روتا ہے نا، سنو توسے والو، یتیم بچہ جب روتا ہے تو رب ذوالجلال اپنا دست قدرت اس کے آنسوں کے نیچے کر دیتے ہیں، اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتے. رب کہتا ہے من یبکی ھذا الیتیم الذی قد واریت والدہ تحت التراب من اسکتہ فلہ الجنہ. اس یتیم کو کس نے رلایا؟ جس کے باپ کو میں نے من و من مٹی کے نیچے چھپا دیا ہے. کس نے رلایا؟ میری رحمت اعلان کر رہی ہے جو یتیم کو چپ کروائے گا میں رب اسے جنت عطا کروں گا. قرآن نے ڈرایا یتیم کے بارے میں.
فَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. اللہ نے فرمایا سوچو اگر تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کمزور ہوں، خافوا علیہم، تمہیں ڈرو کہ میں مر گیا تو میرے یہ بچے ضائع ہو جائیں گے، تو تم اپنے بچوں کے بارے میں کیا امید رکھتے ہو، کیا کس سلوک کی توقع رکھتے ہو کہ تم مر جاؤ، تمہارے کمزور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہو، جو بھلائی ان کے بارے میں چاہتے ہو ویسے بھلائی یتیم کے ساتھ کرو، یتیم کا خیال کرو، وراثت والوں کو دو. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت دار کو، بیوی کی حق مہر امانت ہے اس کو واپس کرو. آتوہن اجورہن، قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر عورتوں کی حق مہر کی ادائیگی کی تاکید. وآتوا النساء صدقاتہن نحلا وآتوہن اجورہن. میرا رب کہتا ہے امانت دار کے پاس پہنچنی چاہیے، لالچ نہ کر. حکمرانوں کو خطاب ہے، او حکمرانوں، منصب، عہدہ، ڈگری امانت ہے، میرٹ پر فیصلے کرو، میرٹ پہ تقرریاں کرو، رشوت لے کے نوکریاں نہ دو، قابلیت کی بنیاد پہ نوکریاں دو. حکمرانوں کو خطاب ہے. ہم دورہ تفسیر میں پڑھاتے ہیں، میں فقیر ہوں، بیمار ہوں، 2 مرتبہ میرا گردہ بدلا ہے، اس قرآن کی برکت سے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، آج بھی 2.5 گھنٹے تفسیر کا سبق پڑھا کے آیا ہوں. قرآن کہتا ہے امانت دار کے سپرد کرو، جو جس منصب کا اہل ہے اس کی وہی تقرری کرو، پیسے لے کر نہیں. اپنے رشتہ داروں کو نہ نوازو. میرے نبی نے فرمایا ہے، صحابی نے پوچھا حضرت قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا اذا زیات الامور فانتظر الساعہ، جب امانتیں برباد ہو جائیں پھر قیامت کا انتظار کر، پھر قیامت آ جائے گی. قیامت کیا ہے؟ قیامت خرابی کا نام ہے. علماء محدثین نے لکھا معنی یہ ہے کہ جب امانت کا پاس نہ رہے، لوگ کرپٹ بن جائیں، حاکم چور بن جائیں، رعایا چور بن جائے، تو پھر خرابی ہوگی، ملک ڈوبے گا، ملک کنگال ہوگا، ملک میں فتنہ ہوگا، ملک میں فساد ہوگا، ملک میں ترقی کا پہیہ رک جائے گا، ملک کے اندر پھر شعور ختم ہو جائے گا. اذا زیات الامانہ فانتظر الساعہ، امانت نہ رہے تو خرابی آئے گی. آج ملک میں خرابی آ گئی. امانت دار بنو، امانت دار. ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، حاکم بھی محکوم بھی. اور اگر امانت کھا گئے، میرے نبی کہتا ہے یہ مومن نہیں، یہ منافق ہے. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. جب امانت رکھی جائے خیانت کرے تو سمجھ لو یہ بندہ منافق ہے، اس میں نفاق کی علامت پائی جاتی ہے. نفاق کا ایک شعبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. 4 من کان فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 علامتیں ہوں وہ خالص پکا پھیک منافق ہے. میرے آقا کیا فرمایا؟ جھوٹ بولتا ہو، امانت میں خیانت کرتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو، اذا خاصم فجرا، بات پہ گالی بکتا ہو، گالی نکالتا ہو. گالی بکنا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدوں کو پورا نہ کرنا، یہ منافق کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے. مومن وعدے کا پکا ہوتا ہے. ان الاوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے کو پورا کرو. میرا رب کل قیامت کے دن تم سے وعدے کے بارے میں پوچھے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
فرمایا میرے حبیب اپنے ابے اسماعیل کی سیرت کو بھی پڑھو، وہ وعدے کے سچے تھے۔ ایک آدمی سے کہا کہ کل ملوں گا، فلاں جگہ ملوں گا۔ اسماعیل علیہ السلام تشریف لے گئے، 1 مہینے تک اس کا انتظار کرتے رہے، رات وہاں دن وہاں۔ فرمایا میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، بندہ نہیں آ رہا۔ اللہ نے کہا واہ واہ میرا اسماعیل کتنا وعدے کا سچا ہے، وعدے کا پکا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور میرے اور آپ کے آقا نے ایک آدمی سے وعدہ کیا، کل ملوں گا، فلاں جگہ ملوں گا۔ 3 دن میرے نبی انتظار کرتے رہے، 3 دن۔ اپنے گریبانوں میں ہم جھانکے، کبھی کوئی وعدہ کر کے پورا کیا ہے؟ ہر بات جھوٹی، چیزوں میں ملاوٹ، اور تو اور مرچے 2 نمبر، ہر چیز میں 2 نمبری۔ دنیا میں کہیں پاکستانی چلا جائے لوگ پاسپورٹ دیکھتے ہیں، سعودی والے کہتے ہیں یلا یلا دفتی ایک پاسی گل تو پاکستانی ہے۔ یہ تم نے ملک کا حشر کر دیا امانت کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا ایاکم والغلول، خیانت سے بچو، بددیانتی نہ کرو۔ قرآن نے کہا، ان آیتوں پہ غور کرو نا، ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ۔ ایک چادر گم ہو گئی، غنیمت کی ایک چادر، کسی منافق نے کہہ دیا حضور کو ضرورت ہوگی، رکھ لی ہوگی۔ اور یاد رکھو غنیمت میں حضور کا بھی حصہ تھا۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ حضور کا حصہ تھا، ہر مجاہد کا حصہ ہوتا ہے۔ جس مجاہد کا گھوڑا ہو اس کو 2 حصے ملتے ہیں، جو پیدل جہاد کرے اس کو 1 حصہ غنیمت میں ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ لیکن ابھی غنیمت تقسیم نہیں ہوئی تھی، اور جب غنیمت تقسیم نہ ہو وہ مشترکہ مال ہے۔ مشترکہ مال میں سے حصے کے باوجود اگر کوئی چوری، اگر کوئی سامان اٹھاتا ہے وہ چوری کرتا ہے، وہ کرپشن۔ کسی نے کہا حضور نے رکھ لی ہوگی، میرے اللہ نے نبی کی عصمت کی گواہی دی، کہو سارے نبی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، سارے نبی معصوم، نبی کے سارے صحابہ محفوظ، صحابہ محفوظ ہیں۔ اللہ ان کو گناہوں پہ قائم نہیں رہنے دیتے۔ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ متوجہ کرتے ہیں، ان کو توفیق توبہ ہوتی ہے، بخشے بخشائے ہیں۔ الصحابۃ کلھم عدول، اور نبی تو گناہ کرتے نہیں، نہ صغیرہ گناہ، نہ کبیرہ گناہ، نہ چھوٹا گناہ، نہ بڑا گناہ، کوئی گناہ نبی نہیں کرتا۔ آج کچھ لوگ نبی پہ تہمتیں لگاتے ہیں، نبی پہ الزام لگاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نبی کے قریب گناہ کو نہیں آنے دیتے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ عصمت انبیاء پر میں نے قرآنی آیات جمع کی ہیں اپنی ایک کتاب میں، علوم القرآن پر کتاب ہے۔ نبی معصوم، فرمایا میرے نبی پہ کرپشن کا الزام مت لگاؤ۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لیے خیانت مناسب نہیں، نبی خیانت نہیں کر سکتا، رسول خیانت نہیں کر سکتا، یہ چوروں کا کام ہوتا ہے۔ میرا نبی تو اللہ کا حبیب ہے، سبحان اللہ کا۔ ما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ۔ جو کوئی چوری کرے گا، جو کوئی خیانت کرے گا، جو کوئی کرپشن کرے گا، جو کوئی رشوت لے گا، جو کسی کا حق مارے گا، جو ڈیوٹی پوری نہیں کرے گا، جو تنخواہ مفت کی لے گا، حرام کی لے گا، کام نہیں کرے گا، یہ سب خیانت کی قسمیں ہیں۔ جو کم ناپے گا، جو کم تولے گا، جو ملاوٹ کرے گا، یہ سب کرپشن ہے، خیانت ہے۔
یاتی بما اللہ یوم القیامہ، رب کہتا ہے اپنے اس مال دولت کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے رب کے سامنے قیامت میں پیش ہوگا۔ چور اپنی چوریاں اٹھا کے لائے گا، قرآن کہتا ہے۔ سوچو سوچو ذرا، آج تو بدنامی سے ڈر لگتا ہے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نبی ولی سارے موجود، باپ دادا پردادا موجود، بیٹا پوتا نسلیں موجود، پتہ چلے گا چور آ رہا ہے، کرپٹ آ رہا ہے، خائن آ رہا ہے، ملک لوٹنے والا آ رہا ہے، علاقہ کھا جانے والا آ رہا ہے، فنڈ ہڑپ کر جانے والا آ رہا ہے، غریب کی زمین اپنے نام پیسے دے کے لگوانے والا آ رہا ہے۔ سوچو کیا منظر ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کبھی کرپٹ لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ انہو، اللہ نے فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ ایک کرپشن ہوتی ہے مال کی، ایک خیانت ہوتی ہے کردار کی، بد کرداری۔ آج کل ملک میں عام ہے، گلی گلی زنا ہو رہا ہے، اس لیے تو فقر ہے، معاشی بحران ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لم تشیع الفاحشۃ فی قوم الا فشا فیہم الطاعون۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس قوم میں اللہ طاعون اور ایسی بیماریاں اتار دیتا ہے جو پہلے نہیں ہوتی، جیسے تم نے کرونا کو دیکھا۔ یہ بدکاری کا نتیجہ ہے۔ مسلمان با کردار ہوتا ہے، بد کردار نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا نیک عورت وہی ہوتی ہے جو جس کا کردار صاف ہو، نیک مرد وہی ہے جس کا کردار صاف ہو۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ خواتین بھی موجود ہوں گی۔ نیک عورت کون ہے؟ قرآن نے کہا جس میں 3 اوصاف ہوں، 3 خوبیاں، وہ عورت بڑی نیک ہے، قابل اعتبار ہے۔ کیا؟ فالصالحات، نمبر 1 نیک بیوی ہو، نماز روزے کی پابند ہو، اللہ کے حکموں پہ چلنے والی ہو، حجاب پردے عفت حیا پاک دامنی والی ہو۔ فالصالحات، نمبر 2 قانتات، شوہر کی فرما بردار ہو۔ نمبر 3 حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرے۔ وعلیہن اللہ یعطینا فرشکم، عورتوں کے ذمے ہے وہ تمہارے بستروں پر کسی کو نہ آنے دے۔ ایسی عورت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں استوصوا بالنساء خیرا، مجھ محمد عربی کی وصیت ہے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ میں بات ختم کروں، میں بات کر رہا تھا چور خائن خیانت والا مال اٹھا کر اللہ کے سامنے آئے گا۔ حدیث سنانے لگا ہوں، مشکات میں موجود ہے، صحیحین میں موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، علماء موجود ہیں، پوچھو لا الفین احدکم یوم القیامت علی رقبتہ بقر علی رقبتہ جمل علی رقبتہ شاۃ علی رقبتہ جمل لہ رغاء یقول اغثنی یا رسول اللہ لن املک من اللہ شیئا او کما قال۔ فرمایا اونٹ کا چور اونٹ کندھے پہ اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، میری رحمت کو دیکھ کر شفاعت کو دیکھ کر وہ مجھے کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھی بچا لو، میں جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے بچا لو۔ میرے آقا نے فرمایا میں مدینے میں بیٹھ کر تمہیں پیشگی بتا رہا ہوں، لا املک من اللہ شیئا، مختار کل میں نہیں ہوں، مختار کل اللہ کی ذات ہے، میں نہیں بچا سکوں گا، چور ڈاکو کو میں نہیں بچا سکوں گا، رشوت خور کرپٹ کو میں نہیں بچا سکوں گا، لا املک من اللہ شیئا۔
امانت کا درس ہے قرآن کا. امانت دار بنو. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. لوگوں میں فیصلے کرو عدل کے ساتھ. یہ بھی امانت ہے, یہ بھی امانت ہے. یہاں قرآن نے اکٹھے 4 طرح کی امانتوں کا ذکر کیا ہے, یاد رکھو. پہلی امانت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, یہ اللہ رسول کی امانت ہے. اللہ رسول کی امانت, اس لیے تو اعلان کیا نا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, عبادت کرو, اس کی وحدانیت کا اقرار کرو. یہ اللہ کا حق ہے, اللہ کی امانت ہے. اللہ کی امانت اللہ کو دو. حضور کی امانت, حضور کی اطاعت, سنت کی اتباع کرو, نبی کے نقش قدم پہ چلو, پیغمبر کے طریقے کو اختیار کرو, پیغمبر کے حکموں کو مانو, پیغمبر کی شریعت کے مطابق فیصلے کرواؤ. آج ہم انگریز کے کالے قانون سے فیصلے کرواتے ہیں, شریعت سے فیصلے نہیں کرواتے. ایسے علماء کے پاس, مفتیان کرام کے پاس دونوں فریق آؤ, آ کر کہو حضرت ہمارا یہ جھگڑا ہے, شریعت کے مطابق فیصلہ کر دو. ایمان بھی بچ جائے گا, خدا کی قسم, مال بھی بچ جائے گا, وقت بھی بچ جائے گا, رب بھی راضی ہوگا. ورنہ قرآن کہتا ہے جو قرآن پر فیصلے نہیں کرتے, قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, وہ پھر جبت اور طاغوت, بت اور شیطان سے فیصلے کرواتے ہیں. وہ شیطان سے فیصلے کرواتے ہیں. ان کے فیصلے طاغوتی نظام کے ساتھ ہوتے ہیں. آج جیسے ملک میں طاغوتی نظام ہے, انگریز کی عدالتیں آج تک چل رہی ہیں. دادے کا مقدمہ پوتا جیتتا ہے یا ہارتا ہے. وہ ایمیں ہے یہ کہنا یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہ لوگ جبت کو مانتے ہیں, جبت بت کو کہتے ہیں, طاغوت کو مانتے ہیں. طاغوت ہر اس طاقت کو کہتے ہیں جو اللہ سے دور کر دے. یہ طاغوت کو مانتے ہیں, کافرانہ نظام کو مانتے ہیں, قرآن کو نہیں مانتے. قرآن کا حق ہے, فیصلے قرآن سے کرواؤ, نبی کی شریعت سے کرواؤ.